بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش نظر کتاب فغان رومی مولانا جلال الدین رومی کے مناجاتیہ اشعار کی درد بھری شرح ہے جو مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ درس مناجات رومی 13 ذوالقعدہ 1413 ہجری مطابق 5 مئی 1993 بروز بدھ بعد نماز مغرب با مقام خانقاہ امدادی اشرفیہ گلشن اقبال نمبر 2 کراچی۔ نالا کردم کہ تو علام الغیوب، نالا کردم کہ تو علام الغیوب، زیر سنگ مکر بد مارا مکوب، زیر سنگ مکر بد مارا مکوب۔ ارشاد فرمائے کہ مولانا رومی بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آپ سے نالہ و فریاد اور آہ و فغاں کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ علام الغیوب ہیں، پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں۔ غیب ہمارے لیے غیب ہے، آپ کے لیے عالم غیب بھی عالم شہادت ہے۔ عالم برزخ احوال قیامت اور جنت و دوزخ ہمارے لیے غیب ہے، لیکن آپ کے ہر وقت سامنے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ماضی حال اور مستقبل بھی ہمہ وقت آپ کے سامنے ہے۔ کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں، ہمارا حال مخلوق سے پوشیدہ ہو سکتا ہے، مخلوق سے ہم اپنے عیبوں کو چھپا سکتے ہیں، لیکن کون ہے جو آپ سے اپنی حالت کو چھپا سکے؟ جس وقت میں گناہ کر رہا تھا اس وقت بھی آپ کی قدرت قاہرہ مجھے دیکھ رہی تھی، جس وقت میں گناہ کر رہا تھا اس وقت بھی آپ کی قدرت قاہرہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ چاہتے تو اسی وقت مجھے نیست و نابود کر سکتے تھے، لیکن آپ کی رحمت واسعہ کے صدقے میں مجھ پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ بس چونکہ میرا سب حال آپ کو معلوم ہے، اس لیے آپ سے گڑ گڑانے معافی مانگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کیونکہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ آپ ہی ہمارا آخری سہارا ہے، آپ ہی ہماری واحد پناہ گاہ ہیں، آپ کے علاوہ ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی سہارا، کوئی دروازہ نہیں۔ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو پھر کون ہے جو ہمیں معاف کرے؟ وَإِن كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنٌ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُو وَيَرْجُو الْمُجْرِمُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُو وَيَرْجُو الْمُجْرِمُ۔ اگر نیک بندے ہی آپ سے امید رکھ سکتے ہیں تو کون ہے وہ ذات جسے مجرم پکارے؟ نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گر تو، نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گر تو، کدھر جائے بندہ گنہگار تیرا، کدھر جائے بندہ گنہگار تیرا۔ الہی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا، فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواکا۔ ترجمہ، اے اللہ آپ کا گنہگار بندہ آپ کے پاس حاضر ہو گیا، اس حال میں کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے اور آپ کو پکار رہا ہے، پس اگر آپ اس کو بخش دیں تو آپ اس کے اہل ہیں۔ آپ کا یہ کرم آپ کی شان کرم کے شایان شان ہے، اور اگر آپ اس کو ٹھکرا دیں تو آپ کے سوا کون ہے جو اس پر رحم کر سکے؟ باز آمد بندے بگریختہ آبروئے خود سے عصیاں ریختہ، آپ سے بھاگا ہوا بندہ گناہوں سے اپنی آبرو کو تباہ کر کے پھر آپ کے پاس آ گیا ہے۔ بس اے خدا جب آپ میرے تمام رازوں سے باخبر ہیں، میرے تمام گناہوں کا آپ کو علم ہے، تو روز محشر اے خدا رسوا نہ کرنا فضل سے کہ ہمارا حال تجھ سے کوئی پوشیدہ نہیں، کہ ہمارا حال تجھ سے کوئی پوشیدہ نہیں۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی میرے حق میں اس کو قبول فرما لیجئے۔ اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجیے کیونکہ آپ مجھے خوب جانتے ہیں، میری تمام نالائقیوں کا آپ کو علم ہے، اس لیے مجھے رسوا کرنا آپ کو کچھ مشکل نہیں۔ ولا تعذبنی فإنک علی قادر، اور مجھے عذاب نہ دیجیے کہ میں پوری طرح آپ کی قدرت قاہرہ غالبہ کاملہ کے تحت ہوں، جو پوری طرح قدرت میں ہو اس کو عذاب دینا قادر مطلق کو کیا مشکل ہے؟ لیکن آپ کریم ہیں، اپنے کرم کے صدقے میں اس بندہ عاجز اور مغلوب کو رسوا بھی نہ کیجیے، لیکن آپ کریم ہیں، اپنے کرم کے صدقے میں اس بندہ عاجز اور مغلوب کو رسوا بھی نہ کیجیے اور عذاب بھی نہ دیجیے۔ دوسرے مصرے میں مولانا اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، زیر سنگ مکر بد مارا مکوب، اے خدا میرا نالہ و فریاد آپ سے اس لیے بھی ہے کہ گناہوں پر مسلسل اصرار اور نافرمانیوں میں ابتلا کی نحوست سے گناہ کے تقاضوں میں شدت آ گئی ہے۔
لہٰذا اگر آپ مدد نہ فرمائیں گے تو نفس و شیطان اپنے مکر و فریب کے پتھر کے نیچے مجھے کوٹتے رہیں گے، لہٰذا اے خدا میری مدد فرمائیے اور نفس و شیطان کی مکاریوں سے اور ان کی چالوں اور دھوکوں سے مجھے بچا لیجئے کہ نفس و شیطان مجھے مغلوب نہ کر سکے۔ اللہم واقیتاً کواقیت الولید، اور میری ایسی حفاظت فرمائیے جیسے ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی حفاظت کرتی ہے کہ اس کے بچے کو اگر مٹی کھانے کی عادت ہے تو گھر میں جھاڑو لگا کر گھر کو مٹی سے پاک کر دیتی ہے، اور اگر کوئی دوسرا بچہ چھپا کر مٹی لاتا ہے تو اس کا کسٹم کرتی ہے اور مٹی اس سے چھین کر پھینک دیتی ہے، اور ایسے بچے کو اپنے بچے کے پاس بھی نہیں آنے دیتی، اور اگر بچہ کبھی چھپا کر مٹی منہ میں رکھ لیتا ہے تو اس کے منہ میں انگلی ڈال کر نکال لیتی ہے، اور کبھی نگل لیتا ہے تو اس کو قے کرا دیتی ہے تاکہ کوئی مضر چیز میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اے اللہ ماں کی رحمت تو آپ کی رحمت کی ادنا بھیک ہے، ماؤں کو محبت کرنا تو آپ ہی نے سکھایا ہے، پس خالق رحمت مادرا گناہوں سے میری بھی اسی طرح حفاظت فرمائیے کہ اگر میں گناہ کرنا بھی چاہوں تو آپ نہ کرنے دیجئے، اور گناہ اور اسباب گناہ کو مجھ سے اس طرح دور کر دیجئے جیسے ماں مضر چیزوں کو اپنے چھوٹے بچے سے دور کر دیتی ہے۔ یا کریم العفو ستار العیوب انتقام ازما مکش اندر ذنوب۔ مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں خدا ہم بہت نالائق ہیں، برائیوں میں کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے کرتے اس قابل ہو گئے کہ معافی کے قابل بھی نہیں رہے، لیکن آپ کریم ہیں، اور کریم وہ ہوتا ہے جو ناقابل معافی کو معاف کر دے، نالائقوں پر رحم فرما دے، مستحق سزا و عذاب پر اپنی رحمت و مہربانی فرما دے، اور ایسے نااہلوں کو بھی اپنے کرم سے محروم نہ کرے۔ بس اے کریم ہمارے گناہوں کو محض اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، بلکہ گناہوں کے آثار و نشانات کو بھی محو فرما دیجئے، کیونکہ عفو کے معنی ہیں گناہوں کے نشانات اور شہادتوں کو مٹا دینا۔ اے اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ آپ سے معافی مانگتا ہے اور آپ جب اس کو معاف فرما دیتے ہیں تو آپ گناہ کے چاروں گواہوں کو ختم کر دیتے ہیں، کرامن کاتبین سے اس کے گناہ کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعمال نامے سے اس گناہ کو خود مٹا دیتے ہیں، اور جس زمین پر اس نے گناہ کیا تھا اس زمین سے بھی گناہ کے آثار کو مٹا دیتے ہیں، اور اس کے اعضاء جو قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دینے والے تھے ان اعضاء کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں۔ حتی یلقى اللہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف کوئی گواہ نہ ہوگا۔ بس اے اللہ آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، اپنے جرائم پر نادم ہو کر توبہ کر رہا ہوں، آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو میرے حق میں قبول فرما لیجئے اور مجھے معاف فرما دیجئے اے کریم۔ اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی، اللہم انک عفو، اور بعض احادیث میں لفظ کریم کا بھی اضافہ ہے کہ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے بڑے کریم ہیں۔ ناقابل معافی اور مستحق عذاب کو بھی بوجہ اپنے کرم کے معاف فرما دیتے ہیں، اور یہی نہیں کہ صرف معاف فرماتے ہیں بلکہ تحب العفو، معاف کرنے کو آپ محبوب رکھتے ہیں، جس کی شرح محدثین نے یہ کی ہے انت تحب ظہور صفت العفو علی عبادک، اپنے بندوں پر اپنی صفت عفو و مغفرت کا ظہور آپ کو خود محبوب ہے، یعنی اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرنا آپ کا محبوب عمل ہے۔ بس آپ کے اس محبوب عمل کے لیے ہم گناہگار اپنے گناہوں پر ندامت و استغفار و توبہ کی گٹھری لے کر حاضر ہوئے ہیں، فاعف عنی، بس ہم کو معاف کر دیجئے کہ آپ کا محبوب عمل ہو جائے گا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آگے مولانا رومی عرض کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح آپ کریم العفو ہیں، اپنے گناہگاروں کو معاف کرنے میں آپ بے حد کریم ہیں، اسی طرح آپ ستار العیوبی بھی ہیں، واسع المغفرتی ہیں، اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، معافی مانگنے والوں کو رسوا نہیں فرماتے۔ ستاریت اور مغفرت ہم معنی ہیں، غفر یغفر کے معنی ستر یستر کے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی نے آیت واعف عنا واغفر لنا کی تفسیر کے ذیل میں مغفرت کے معنی لکھے ہیں ستر القبیح و اظہار الجمیل، یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے کی مغفرت فرماتے ہیں اس کے عیوب کو مخلوق کی نگاہوں سے چھپا دیتے ہیں اور اس کی خوبیوں کو لوگوں پر عیاں کر دیتے ہیں۔ اسی لیے مولانا رومی بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہے ہیں کہ اے خدا اپنے کریم ہونے کے صدقے میں میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے اور میرے عیوب کی پردہ پوشی بھی فرمائیے، مخلوق کی نظروں سے میرے گناہوں کو چھپا دیجئے، کیونکہ آپ کا پردہ ستاریت غیر محدود ہے اور میرے گناہ خواہ کتنے ہی کثیر و محدود ہیں، لہذا غیر محدود کی نسبت کثیر محدود سے اتنی بھی نہیں جو سمندر کو ایک قطرے سے ہے، پس میرے گناہوں کو چھپانا اے اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اے اللہ ہم نے تو اپنے اوپر ظلم کر لیا، ہم سے تو نالائقیاں ہو گئیں، اب آپ کے عفو و مغفرت کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔
اگر آپ توبہ و استغفار اور معافی مانگنے کا یہ راستہ نہ رکھتے تو آپ کے گناہگار بندے کہاں جاتے؟ لیکن آپ کے کرم نے ہم گناہگاروں کے لیے توبہ کا ایک ایسا پیارا راستہ رکھ دیا کہ توبہ کرنے والوں کو آپ صرف معافی نہیں کرتے، اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اور مضارع سے نازل فرمایا، اور مضارع میں حال و استقبال دونوں زمانہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر حال میں تم سے خطا ہو گئی اور تم نے توبہ کر لی تو ہم تمہیں حال میں بھی معاف کر دیں گے، اور بالفرض اگر مستقبل میں بھی اپنے ضعف بشریت سے گناہ کر بیٹھو گے تو مستقبل میں بھی اپنے دائرہ محبوبیت سے ہم تمہارا خروج نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا گناہ پر جری تو نہ ہو، گناہ سے جان بچانے میں جان کی بازی لگا دو، لیکن اگر کبھی مغلوب ہو جاؤ اور مجھ سے بے وفائی یعنی گناہ کر بیٹھو تو نا امید نہ ہو، پھر میری چوکٹ پہ سر رکھ دو، توبہ کے راستے سے پھر میرے پیارے ہو جاؤ۔ توبہ کرنے والوں سے ہم پیار کرتے ہیں۔ ملا علی قاری ایک حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، ان المستغفرین نزلوا منزلۃ المتقین، گناہوں سے توبہ کرنے والے بھی متقین کے درجے میں کر دیے جاتے ہیں۔ احقر کا شعر ہے، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، تیری سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر رہنا، تیری سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر رہنا۔ میرا ایک اور شعر ہے، مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے۔ آگے مولانا رومی عرض کرتے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے انتقام نہ لیجیے، کیونکہ آپ کے انتقام کا کون تحمل کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم لا تعذبنی فإنک علی قادر، اے اللہ مجھے عذاب نہ دیجیے کیونکہ میں تو پوری طرح آپ کے قبضہ قدرت میں ہوں، آپ سے بچ کر میں کہاں جا سکتا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان ہے جلب رحمت حق کے لیے، جیسے چھوٹا بچہ باپ سے کہتا ہے کہ مجھے نہ ماریے، میں تو آپ کا چھوٹا سا بچہ ہوں، آپ کے قبضے میں ہوں، تو باپ کو اس کی بے بسی پر رحم آ جاتا ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو سکھا دیا کہ اپنے رب سے ایسے ہی کہو تاکہ ان کی رحمت کو جوش آ جائے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اگر وہ سارے عالم کو بخش دے تو اس کے خزانہ مغفرت میں ایک ذرہ کمی واقع نہ ہو، پس میرے ان گناہوں کو بخش دے جن سے اے اللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور مجھے وہ مغفرت عطا فرما دے جس کی آپ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہمیں آپ کی مغفرت کا سہارا ہے، کیونکہ جس کو آپ معاف فرماتے ہیں پھر اس سے انتقام نہیں لیتے۔ اے پناہ ماں حریم کوئے تو، من با امید رمیدم سوئے تو، اے خدا میری آخری پناہ کا، میری بے کسی کا واحد سہارا، اور میری امیدوں کا آخری دروازہ آپ کی بارگاہ ہے۔ سارے عالم سے اپنی امیدوں کو منقطع کر کے میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس دوڑ کر آیا ہوں۔ آپ مجھ پر رحم فرمائیے اور میری مدد فرمائیے، اور مجھے اس غم سے نجات دیجیے جس میں مبتلا ہوں۔ یا احد من لا احد له ویا سند من لا سند له، انقطع الرجاء الا منك نجني مما انا فيه واعني على ما انا عليه مما نزل بي بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك آمین۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے وہ جو کس ہے بے کسوں کا، یعنی جو رفیق ہے اس کا جس کا کوئی نہیں، اور جو سہارا ہے اس کا جس کا کوئی سہارا نہیں، آپ کے سوا ہر ایک سے میری امید منقطع ہو گئی، مجھے اس حال سے نجات دیجیے کہ میں جس میں مبتلا ہوں، اور میری مدد کیجیے نازل شدہ بلا پر، صدقے میں اپنی ذات پاک کے اور بطفیل حق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ پر ہے، آمین۔ کرگسی کر دیم اے شیر آفری، شیر را مگمار برمازی کمی، اے شیر کے پیدا کرنے والے اللہ، اگرچہ فسق و فجور کر کے ہم نے اپنے اعمال میں کتا پن کیا ہے، اشرف المخلوقات ہو کر کتوں جیسے کمینے کام کیے ہیں، اور کتے تو غیر مکلف ہیں، انہیں بھلے برے کی تمیز نہیں، اس لیے ان پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن ہمیں تو آپ نے انسان بنایا، عقل عطا فرمائی، بھلے برے کی تمیز دی، اس کے باوجود ہم نے کمینے اور ذلیل اعمال کر کے خود کو مستحق عذاب بنا لیا۔ لہٰذا اے ہمارے رب، اے خالق شیر، دنیا کی اس کمین گاہ میں اپنے شیروں میں سے کوئی شیر ہم پر مسلط نہ فرما، یعنی ہم پر کوئی عذاب نازل نہ فرمائیے جو ہمیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے شیر کتے کو ہلاک کر دیتا ہے، کہ اگر کتے کی پشت پر شیر اپنا پنجہ رکھ دے تو کتے کی زبان ایک ہاتھ باہر آ جاتی ہے۔ پس اے اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما دیجئے، اور اس مستحق عذاب پر اپنا عذاب نازل نہ فرمائیے، آمین۔